اتھارٹی ہوگی، اس کے بعد اگر کوئی مخصوص ٹیکس لگانا تو اس کی ایک الگ سے لیجسلیشن ہے. ابھی تو ہم نے اس کی کوئی لیجسلیشن بھی نہیں کی. تو یہ میں لوگوں کو کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی احتیاط برتیں کہ یہاں پر جو کیا کہتے ہیں بدگمانی اور گمراہی بہت جلدی پھیلائی جاتی ہے، جس کے بعد کچھ مخصوص لوگ اپنے مخصوص عزائم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ عوام کے لیے، اور جتنے تاجر برادری ہیں اور جتنے بھی ہمارے ادھر کاروباری حضرات ہیں ان کے ساتھ، اور اس سے پہلے ریونیو اتھارٹی بنانے سے پہلے ہمارے جو کانٹریکٹر ایسوسی ایشن یا اس طرح دوسری جتنی بھی تنظیمیں، ان سے میری نشستیں بھی ہوئی، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی میری کافی حد تک ملاقاتیں ہوئی، اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے کافی انڈرسٹینڈنگ بلڈ کی ہے. ہم سب کا مقصد، میں سمجھتا ہوں، عوامی ایکشن کمیٹی ہے یا انجمن تاجران ہے یا پھر ٹھیکدار برادری ہے یا کوئی کاروباری برادری ہے، ان سب کا مقصد گلگت بلتستان کی فلاح و بہبود ہوگی اور ہے. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک ٹیم بن کے کام کریں گے. میں نے پہلے ہمیشہ سے کہا کہ ہمیں جو صبح جس حساب سے ملا ہے، جس صورتحال میں ملا ہے، ہم نے اس کے لیے بہت کوشش کرنی ہے، اور اس کے اوپر ہم کافی نئی چیزیں کر رہے ہیں تاکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی بہتری ہو. گلگت بلتستان میں اگر وفاق سے گرانٹ ان ایڈ آ رہی ہے، وہ اس وقت صرف سیلریز کو ہم پورا کر پا رہے ہیں. اب وہ سیلریز کے بعد آپ مجھے بتائیں کیا باقی صوبوں کی طرح ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مساکین کو، جتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، اپنا علاج نہیں کر سکتے، ان سب کو فنڈ کریں، سپورٹ کریں. جو معذور افراد ہیں ان کی کوئی سپورٹ نہ کر سکیں. تو اس کے لیے فرض ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے ریونیوز بڑھائیں، اور وہ ریونیوز بڑھائے بغیر ہم اپنے لوگوں کی خدمت اور مدد نہیں کر سکتے. اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اور اپنے ریونیوز کے اوپر، اور یہ بہت ضروری ہے. اگر گلگت بلتستان نے ترقی کرنی ہے تو یہ ریونیو اتھارٹی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوگی. یا آپ سمجھیں کہ آج تک بغیر ریڑھ کی ہڈی کی یہ حکومت چل رہی تھی. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنے وسائل جنریٹ کرنے لگیں گے تو ہمارے بجلی کا مسئلہ بھی حل ہوگا. ہمارے جو لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی میرے دور میں تو شاید یہ کوئی اسٹیبلش ہو کے ہلکا پھلکا شاید فنکشن ہی سٹارٹ کرے، لیکن بعد میں جو بھی میری جگہ پہ وزیر اعلیٰ ہو یا ہماری جگہ پہ کوئی اور کیبنٹ ہوگی، تو میری جو خواہش ہے کہ گلگت بلتستان کی حکومت کبھی بھی ایک معذور حکومت نہ ہو، کبھی بھی کوئی ایک مفلس حکومت نہ ہو. ہمیشہ یہ حال نہ ہو کہ وہ وفاق کے وسائل کی طرف دیکھے اور وہیں سے پیسے آئیں. وہاں سے جتنے زیادہ پیسے آ سکتے ہیں، یا وہ اس کے لیے تو ہر حکومت کوشاں ہوگی، ہم بھی کریں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی اپنے وسائل کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینے کی بڑی شدید ضرورت ہے. یہاں پہ بڑی انٹرنیشنل کمپنیز آ رہی ہیں، مائنز میں آ رہی ہیں، الیکٹریسٹی پہ اس وقت اب کافی بات ہو رہی ہے. آپ سب اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ سب کمپنی جو ادھر کاروبار کر رہے ہیں ان سے ہم کس طریقے سے ریونیو اٹھائیں گے؟ یا ریونیو اتھارٹی جب تک نہیں بنائیں گے آپ اس سے ریونیو نہیں کلیکٹ کر سکتے. بینک کتنے ادھر سینکڑوں کی تعداد میں بینک آپریٹ کر رہے ہیں، برانچز ہیں ان کی، اور کروڑوں اربوں کا پروفٹ گلگت بلتستان سے کمایا جا رہا ہے. ہم ان سے کس طریقے سے میرا کچرا صاف کرنے کے لیے حکومت ڈیولپمنٹ کا پیسہ دے رہی. آپ کے پی یا کسی اور صوبے میں آپ چلے جائیں گے، وہاں پہ 500 ہزار ارب روپے ہیں ڈیولپمنٹ کا فنڈ. بلوچستان کے اندر تقریباً 150 ارب روپے سے اوپر کا ڈیولپمنٹ فنڈ. گلگت بلتستان کا کوئی چھوٹا رقبہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ ڈیزاسٹر کے حالات دیکھ لیں، یہاں پہ موسمی تغیرات کی وجہ سے کتنی تباہی اب پھرتی جا رہی. اس سب کے لیے آپ کو فنڈ چاہیے، پیسہ چاہیے. تو یہ سب ہمیں انشاءاللہ تعالی سپورٹ کرے گا. اور ایسے صورتحال میں اگر ہم ویسٹ مینجمنٹ کو بھی اس میں کریں تو ویسٹ مینجمنٹ کا ریونیو اتھارٹی سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کے اندر ہم نے تمام سٹیک ہولڈر سے بات بھی کی ہے. اور 200 300 400 روپے یا 100 روپے دینے پہ آج کے دور میں کوئی کسی کے اوپر ہم پہ بوجھ نہیں ہوگا. لیکن ہمارے جتنے بچے ہیں ان کا روزگار بھی چلے گا اور شہر بھی صاف رہے گا. اور ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ جہاں نئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز بنی ہیں وہاں پر ہم اپنا ویسٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو اور خوبصورت انداز میں ان جگہوں تک ایکسٹینڈ کر سکیں گے. تو
آپ لوگوں کا ایک بار پھر بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی نوٹ کے ساتھ یہ پریس کانفرنس میں ختم کروں کہ 12 ربیع الاول آپ سب کو بھی دعوت اسی سی ایم ہاؤس میں، اور جتنے بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ آنا چاہیں گے تو مرکزی جو محفل ہوگی پچھلے سال کی طرح اس سال بھی چیف منسٹر ہاؤس میں ہی ہوگی، اور گلگت بلتستان کے تمام علماء کرام کو بھی بلائیں گے، اور ملک بھر سے بھی جید علماء کرام جو جن کے پاس اگر ڈیٹس اویلیبل ہوگی تو ان کو بھی بلائیں گے، لوکل نعت خوان بھی ہوں گے، باہر سے بھی ہوں گے، اور یہ ایک میرا خیال ہے دن ہوگا جس میں ہم سب اسی کے امتی ہیں، بے شک فرقوں میں بٹے ہیں لیکن اسی کے امتی ہیں، اور یہ ایک دن ہے جس پہ ہم سب اکٹھے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا حبیب دے دیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ محترم یہ بتائیں کہ جو کی بات کی بڑی سعادت والا دن ہے، جہاں اس مہینے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مناتے ہیں، وہاں پہ اپنانے کا بھی درس ملتا ہے۔ آپ کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں، حکومت میں حکومتی سربراہ ہیں، اس صورت کو اپنانے کے حوالے سے کوئی عملی جدوجہد یا کوئی حکمت عملی اپنانے پر بھی آپ کوشش کریں گے؟ میری اپنی ذات کی بات ہے جی، اوور آل گلگت بلتستان کی بات کرتا ہوں، گورنمنٹ سطح پہ جو کرپشن، اقربا پروری، سفارش، کام چوری، دوسرے جو معاملات ہیں چھوڑتے ہوئے سیرت کو اپناتے ہوئے آپ کے ادارے چلیں۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو انسان کو اپنی ذات سے سٹارٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی اپنی ذات کا جواب دے، اور اگر ہم سیرت النبی کی پیروی کریں، ان کی سیرت پہ، عقائد و جہاں کی سیرت پہ چلیں، تو میرے خیال میں پھر ہمارے معاشرے میں ہمیں پھر ترقی سے اور آگے بڑھنے سے اور ایک طاقتور اور فلاحی معاشرہ اور ریاست بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہی ہم نے اس کے اوپر پیروی کرنی۔ یہ آج کا جو ایشو ہے، جیسے آپ نے اس کا نام بھی چینج کر دیا، کیا ان علماء کے ساتھ کوئی اس وقت بیانات کر رہے ہیں؟ پھر جو جمعے کو شٹر ڈاؤن کا دینی اتھارٹی ایکٹ کے حوالے سے انہوں نے شٹر ڈاؤن ڈال دیا، کیونکہ جو آپ کی جو حدیث جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہو گئی، ہمیں نظر آ رہا ہے، اور عدم اعتماد کی باتیں بھی ہم ڈائریکٹ وہاں سے وفاق کے پاس جو موجود ہے پاور کے، وہ انتخابات کا بڑا وقت بھی کرا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا حدیث جماعتوں کی ہے یا تعلیم کی ہے؟ اور دوسرا ڈائلاگ کس حد تک لوگوں کے ساتھ کرنا ہے؟ دیکھیں، ہم سیاسی لوگ ہیں اور پولیٹیکل پروسیس سے اوپر ہیں، ہم ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم کسی کی غلط فہمی ہے تو وہ دور کر سکتے ہیں، اگر کسی کی جائز ریزرویشن ہے، جو کوئی جائز اس کا وہ بات ہے کہ بھائی یہ چیز ابھی ٹیکس نہیں لگانا چاہیے، وہ بھی سننے کے لیے ہم تیار ہیں، کیونکہ ٹیکس تو ہم نے لگا ہی نہیں ہے، تو ٹیکس کے اوپر بات کیا ہوگی؟ تعریف کی گئی جو ایکچوئل جو چیز ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو سوال ہے حریف جماعت، تو وہ آپ کے سامنے بھی ہے، ہمارے سامنے بھی ہے، اور وہ وقت ان قریب اور عیاں کر دے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ گلگت بلتستان کے لیے لازم ہے، ہم ہوں نہ ہوں، میں ہوں نہ ہوں، اگر گلگت بلتستان نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے ترقی کرنی اور آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں ریونیوز کی طرف قدم بڑھانا پڑے گا، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر ٹیکسز لگیں، اور بڑے فورمز ہیں اور بڑے ایونیوز ہیں جہاں پر ہم ٹیکس لگا سکتے ہیں۔ بات تو اس وقت ہوگی نا جی جب ٹیکس لگے گا، ابھی ٹیکس لگا ہی نہیں ہے تو کیا بات ہوگی؟ اور جب تو باہر کا ٹورسٹ